مجھے بھی پھر سے خبر آئی ہے کہ پی ٹی وی بند کیا گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں ہے اسپیکر صاحب کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ وہ. میں چند باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی 16 مہینے انہوں نے ہماری صوبے کے ساتھ جو ظلم کیا, جہاں سے ہم تعلق رکھ رہے ہیں, یہ صوبہ خیبر پختونخوا 40 سال, یہ خیبر پختونخوا 40 سال افغانستان کی جنگ کی وجہ سے رول گیا, برباد ہو گیا. پہلے لڑائی تھی, روس آ گیا افغانستان, تو بتایا گیا کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. لاکھوں افغان شہید ہوئے ہمارے علاقے میں. ہم جس علاقے سے تعلق رکھ رہے ہیں, ہم اس پاکستان کے فرنٹ لائن کے طور پر ہم جنگ لڑ رہے ہیں. 40 سال اس سرزمین پہ جنگ ہوئی. روس آیا تو ہمارے قبائلی اضلاع خیبر پختونخوا اس پہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے. ہم سے قلم چھینا گیا, ہمیں کلاشنکوف ہاتھ میں تھمایا گیا. ہم نے اس جنگ میں اسلام اور کفر کے حوالے سے ہمارے جوانوں نے, ہمارے بزرگوں نے حصہ لیا, لیکن پتہ چلا کہ وہ امریکہ اور روس کی جنگ تھی, وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. وار آن ٹیرر کے نام سے جنگ شروع ہوئی. وار آن ٹیرر کے نام سے ہمارے علاقے میں پھر ہم اس جنگ میں شامل ہو گئے. میرے قبائل کے کافی ہمارے ساتھی ادھر بیٹھے ہیں, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ وزیرستان, آپ باجوڑ, آپ میمن, آپ قبائل کے جتنی بھی ضلع ہیں ان سے پوچھے کہ اس کے اوپر کیا گزری ہے. ڈرون اٹیک, بمباری اور آپریشن. کوئی احساس کر سکتا ہے جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ آئی ڈی پیز بن جاتا ہے اور وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے, اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف کی چیز ہے. اس علاقے کو جس طرح روندا گیا, اس کی روایات کو روندا گیا, تو پھر کہا گیا کہ نہیں جی یہاں تو بارڈر پہ اسمگلنگ ہوتی ہے, یہاں تو جو ہے نا. مجھے بتائے دنیا میں کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں اسمگلنگ نہیں ہوتی. میں اسمگلنگ کی حمایت نہیں کرتا, لیکن میں نے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا خیبر پختونخوا کے اس اضلاع کے جو فاٹا کے ہیں, جو خیبر پختونخوا کے ہیں, ان کے حقوق اور لاہور اور کراچی اور اسلام آباد کی عوام کے حقوق برابر ہے؟ کیا جہاں جو سہولیات آپ کے اسلام آباد میں, کراچی اور لاہور اور دیگر صوبوں میں ہیں, کیا وہ آپ کے فاٹا میں وہاں سکول, کالجز, ہاسپٹلز, انڈسٹریز, کاروبار ہے؟ وہاں تو آپ نے تباہ برباد کیا ہے. آپ نے اسلام پہ, پاکستان کے نام پہ ہمارے لوگوں کو جس طرح رسوا کیا. ہم نے کوشش کی گزشتہ حکومت میں, ہم نے کوشش کی, ہم نے غلام خان کے اوپر تجارت شروع کی, ہم نے انگور اڈا کے اوپر تجارت شروع کی, ہم نے تورخم کے اوپر جو ہے تجارت شروع کی, ہم نے خرلاچی کے اوپر تجارت شروع کی. اور ظلم یہ ہوا کہ ہم نے 400-300 ملین سے لے کے 1.7 بلین تک 1.7 بلین تک وہاں کا ہمارا جو ایکسپورٹ بڑھ گیا. اور جو اس پوٹینشیل ہے ہمارے افغانستان سنٹرل ایشین اور رشین اسٹیٹ تک, یہ تقریباً 3-4 بلین روپیہ کا ہے. تقریباً 25% آپ کا بنتا ہے پوری اس کا 25%. آپ نے پھر بھی, ابھی آپ دیکھ لیں میرے MNA بیٹے ہیں وانا سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو ہے نا وانا پہ انہوں نے سارا کاروبار بند کیا ہوا ہے, چمن پہ لوگ دھرنے پہ ہیں. آپ کی جو تجارت ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ بند ہو چکی ہے. اسپیکر صاحب آپ کو پتا ہے, ہمارے سیکریٹریٹ کو پتا ہے کہ ہم نے پوری ریجن میں بہت بڑا کام کیا. مجھے بتائیں کہ ہمارا گناہ کیا ہے کہ اس وقت ہمارے پشاور میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا, ہمارے فاٹا میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا, ہمارے صوبے میں کوئی روزگار نہیں کر سکتا. کاروبار کرتا ہے تو اس کو ٹیلی فون کال آتے ہیں, بتی کی کالیں آتی ہے, اس لیے کہ افغانستان بارڈر پہ ہے اور وہاں جو ہم مشکلات گزار رہے ہیں. تو ہماری جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ تھا, کوئی مائگریٹ کر گیا اسلام آباد, کوئی مائگریٹ کر گیا پنجاب, کوئی مائگریٹ کر گیا کراچی اور کوئی مائگریٹ کر گیا اوورسیز میں. ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس پارلیمنٹ میں معاہدہ ہوا تھا, مرجر جب ہو رہا تھا معاہدہ ہوا تھا کہ NFC ایوارڈ میں فاٹا کے لیے اسپیشل پیکج دیا جائے گا, اور اس میں نہیں 30% نہیں 3% جو ہے
یہ ہم اپنے شہر میں دیں گے فاٹا کے ڈیولپمنٹ کے لیے. آج تک ایک پیسہ نہیں دیا گیا, نہ پنجاب نے دیا, نہ سندھ نے دیا, اور نہ مرکز نے دیا. خیبر پختونخوا دیتے اپنا. وہاں تو اس وقت فائنینشیل بہت بڑی ایک کرنچ آ چکی ہے. اس وقت تو جو ہمارا صوبہ ہے وہ معاشی لحاظ سے بالکل اس کے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. یعنی 72 صرف جو ہمارے اس وقت فنڈ رہتے ہیں وفاق کے پاس, جو ہمارے فنڈ رہتے ہیں وہ 72 بلین 72 بلین صرف نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے. صرف نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں ہمارے جو ہے نا 72 بلین رہتے ہیں. اور دوسرا جو کمٹمنٹ کی گئی تھی 2023-24 کے بجٹ میں کہ 262 بلین دیں گے, ابھی تک کوئی فنڈ نہیں دیا گیا. جو پیٹرولیم اور دیگر چیزوں میں جو کمٹمنٹ کی گئی 75 بلین کا, یعنی ایک طرف وہاں جنگ زدہ علاقہ ہے, وہاں ایک طرف شورش پپی ہوئے ہیں. افغانستان کے ساتھ جو ہمارا تھوڑا بہت روزگار ہوتا تھا وہ آپ نے بند کر دیا. ہمارا جو خواب تھا کہ ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور ایشین جو رشین اسٹیٹس کے ساتھ اپنا کاروبار کریں گے وہ آپ نے بند کر دیا. آپ ہمیں پیسے نہیں دے رہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ وہاں مزید دہشت گرد پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ وہاں مزید ایکسٹریمزم بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں, ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد رکھیں گے. لیکن یہ بات یاد رہے, ہم نے سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہمارا حق نہیں ملتا تو کوئی یہاں حکومت نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہم یہ بھرپور طریقے سے اپنی آواز اٹھائیں گے, یہ ہمارا حق ہے.